بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا عرف و اعلیٰ کر دیا۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے طارق مسعود، الیاس قادری اور ان کے حامیان اور ان کے موالیان کے بارے میں۔ سب سے پہلی اپیل تو میری ہے پاکستان کے ان ملاؤں سے، وہ جو ملا بنے پھر رہے ہیں، نہ جانے کتنے ملا ہیں، وہاں تو گنتی نہیں ہے، نام لینے میں بھی بہت ٹائم لگے گا۔ ایک سے خبیث قسم کے ملا پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، ایک سے خبیث قسم کے ملا، ایک سے ایک مردود وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ الحمدللہ ہمارا ہندوستان بہت بہترین ملک ہے، یہاں پر اتنے بڑے بڑے خرافاتی نہیں پیدا ہوتے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ایک سے ایک مردود، ایک سے ایک خبیث، وہ گوہر شاہی دیکھ لو، مرزا انجینئر دیکھ لو، اسی طرح کے نہ جانے کتنے ملے وہاں پر پیدا ہو چکے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں۔ تو طارق مسعود کو بچانے والے ملوں سے، ملو ہی کہا جائے گا ان کو، علماء تھوڑی ہیں وہ، علماء کرام نہیں ہیں، ملے ہیں، ملے، ملا ملی ملو، ملا ملی ملو، ملت ملتا ملنا ملتا ملنا ملتا ملتما ملتم ملتے ملتما ملتنا، یہ ملا کی گردان میں نے کر دی۔ یہ ایسے ملا اکبر کے دور میں بھی تھے کہ اکبر جو کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا ہے، وہ بھی تھے، اس زمانے میں ہی ملا تھے، وہ بڑے بڑے قابل ملا تھے، چھوٹے موٹے ملا نہیں تھے، بڑے بڑے قابل۔ اکبر نے جو دین بنایا، دین الہی اکبر شاہی، اس کو صحیح ثابت کر دیا ملوں نے۔ کیسے کیسے عالم تھے اس زمانے کے۔ تو اسی زمانے میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دین کی، بنائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ عالم ربانی تھے، انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی اکبر کو بچانے کے لیے کہ اکبر کو بچایا جائے، بادشاہ ہے، وہ مسلمان ہے، یہ نہیں سوچا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ اس کی تمام پیدا کردہ خرافات کا مکمل رد کیا۔ اس لیے آپ 1000 سالہ مجدد کہلائے، امام ربانی مجدد الف ثانی۔ آپ کو لوگ نام سے کم جانتے ہیں، لقب سے زیادہ جانتے ہیں۔ 1000 سالہ مجدد، الف مانے 1000، ثانی مانے دوسرا۔ دوسرا کس طرح سے کہ سن ہجری کے 1000 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، اس لیے آپ 1000 سالہ مجدد ہیں۔ دنیا میں اتنا بڑا مجدد ابھی تک نہیں ہوا ہے دنیا میں۔ تو میری پاکستان کے ملوں سے گزارش ہے، جو ملا ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ طارق مسعود کو کھلی گستاخی کر رہا ہے۔ اور کیسے گستاخی کہتے ہیں پاکستان کے ملے مجھے بتائیں، پاکستان کے ملے مجھے بتائیں کہ اور گستاخی کیسے کہتے ہیں پاکستان کے ملوں، اور کیسے گستاخی کہتے ہیں، اور گستاخی کیا ہے؟ پھر تو کل کو تم شرک و بدعت پہ بھی تقریر مت کر دینا، میرے سامنے کر مت دینا، نہ شرک پہ کرنا، نہ کفر پہ، نہ بدعت پہ، کسی بھی موضوع پہ میرے سامنے مت کر دینا پاکستان کے ملوں، نہیں تو سمجھ لینا تمہارے کان پکڑ کے گرانا دوں پیچھے سے، اور پیچھے سنی میں ایک لات مار کے نہ نکال دوں یہاں سے۔ نکلو باہر، نکلو یہاں سے، یہاں بدعت شرک و کفر کی تقریر کرنے کی ضرورت ہے، نکلو باہر نکلو۔ تمہاری نظر میں نہ تو کوئی بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، بلا وجہ بکتے رہتے ہو، یعنی کیا سے کیا۔ پارٹی بندی کے چکر میں اپنے ملا کو بچانے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں کہ طارق مسعود نے اتنا بڑا کام کیا، 40 سال کام کیا تو تو اپنی بیٹی سے نکاح کرا دے، اس کا نکاح کیا ہوگا اس کا، وہ تو ویسے اسلام سے خارج ہے، اپنی بیٹی کو دے دے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جتنے ملا اس کا فیور کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے دیں کہ حضرت ہماری بیٹی کو بھی آپ نواز دیں، 4 تو آپ نے رکھی ہیں، ان پہ تو طلاق ہو ہی چکی ہے، اب ہماری بیٹی کو نواز دیں کم سے کم۔ جب اتنی تمہیں حمایت ہے اس کی، اتنی ہمدردی ہے، محبت ہے،
गुस्ताखी को गुस्ताखी तुम नहीं मान रहे, कुफ्र को कुफ्र नहीं मान रहे, तो फिर क्यों तुम लोग मौलवी बने फिर रहे हो? इसलिए तुमको मुल्ला कह रहा हूँ, मुल्ला। और तुम लोगों से, पाकिस्तान की मुल्लों से एक अपील और है मेरी कि वो जनाब ग़ुलाम अहमद कादियानी जो थे उनको भी बचा लो जाके, दोबारा से एक एप्लीकेशन दे दो। एक जो पहले प्रस्ताव रखा था उसके बारे में बाइकाट का, खारिज इस्लाम करार दिया था। हज़रत अल्लामा यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह इसके सरपरस्त थे और वो इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो उनकी क़ियादत में कादियानी को इस्लाम से खारिज करार दिया था। तो ऐसा एप्लीकेशन दूसरी दे दो कि हमसे गलती हुई साहब, वो भी एक बड़े काबिल आलिम थे, उनसे भी सहू हो गया होगा, निस्यानन ऐसा हो गया होगा, और ये है वो है। उन्होंने मसीह मऊद कहा था, नबी नहीं कहा उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट। बताओ किसी किताब में डायरेक्ट उसने कादियानी ने नबी कहा हो कि मैं नबी हूँ? वहाँ भी तावील कर लो, मसीह मऊद कहा, इसकी भी तावील कर लेना। मऊद माने वापस होने वाला, और मसीह के माने कह देना लुगत के एतबार से ये है, तो इसमें भी तावील कर लेना। तमाम कादियानी को बचा लो, फिर कुफ्र से बचा लो, उनको भी निकाल लो कुफ्र से। पाकिस्तान के मुल्लों देखो दोनों तरफ यही मामला चल रहा है, इधर भी उधर भी। उधर इलियास काजी कैसे कैसी खुराफातें कर रहा है, अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा रहा है, लब्बे के अत्तार के नारे अपना मीलादनामा पढ़वा रहा है, इलियास की आमद मरहबा। और एक शख्स पूछ रहा है कि वादा खिलाफ़ी के बारे में क्या हुक्म है, जवाब देता है कि ये है वो है। फिर उसके बाद उसका मुबल्लिग कहता है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुँचा देना, तो कुर्सी से उठा भी नहीं है, कुर्सी पे ही बैठा हुआ है, बैठे बैठे जवाब दे रहा है। इतना बड़ा इलियास काजी बन गया। अब बताओ, अल्लाह के रसूल जैसे सलाम भेज दे तो उसको खुशी के मारे दीवाना हो जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने तो अल्लाह के रसूल का नाम सुनकर तख़त से नीचे आ गया था, हैं? तो दोनों तरफ के मुल्ला यही कर रहे हैं आज के ज़माने में। अरे इंसाफ पसंद मौलवी बनो, जैसे शेर पंजाब है, शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब, ऐसे इमाम बनो। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए।